السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امامت کا بیان جاری ہے، اور اس سے پہلے اس کے کئی حصے ہو چکے ہیں، اور اس میں بہت سارے مسائل بیان کیے گئے۔ جیسے اس سے پہلے والے درس میں یہ بیان ہوا کہ نابالغ بچہ امام بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، بالغوں کا امام بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اور نابالغوں کا امام بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ اور ایک بہت اہم مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر امام دکاندار ہو، امام کاروبار کرتا ہو، امام تجارت کرتا ہو، تو وہ اس کی امامت جائز ہے یا نہیں۔ تو اگر وہ حلال کاروبار کرتا ہے، جائز چیزیں بیچتا ہے اور جائز چیزوں کی دکان اس نے لگائی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حلال کاروبار تو کرنا ہی چاہیے، تو بہتر ہے۔ اور اس کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی گئی تھی۔ آگے سوال یہ ہے کہ فرض، واجب، سنت موقدہ، مستحب اور مباح کام ترک کرنے والے کی امامت کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، یہ ساری چیزیں پہلے بتائی جا چکی، یہ اصطلاحات پہلے آ چکی ہیں۔ فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے، واجب، سنت موقدہ، مستحب اور مباح کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں پہلے بتائی جا چکی ہے۔ تو سب کے مراتب الگ الگ ہیں، سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ فرض کو چھوڑنا حرام ہے، واجب کو چھوڑنا مکروہ تحریمی، سنت موقدہ کو چھوڑنا اطاعت یعنی یہ بھی برا کام ہے، مستحب کو چھوڑنا گناہ نہیں ہے لیکن وہ خلاف اولا ہے، بہتر نہیں ہے مستحب کام کو چھوڑنا، اور مباح کا مطلب جس کا چھوڑنا اور کرنا دونوں برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے، جو جس طرح کا عمل ہوگا اس طرح کا حکم ہوگا۔ یعنی اگر فرض کو چھوڑ رہا ہے تو یہ تو حرام کام ہو گیا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو فرض ہی کو چھوڑ دیتا ہے تو حرام کا مرتکب ہو گیا، واجب کو چھوڑ رہا ہے تو مکروہ تحریمی کا مرتکب ہو رہا ہے، سنت موقدہ کو چھوڑ رہا ہے تو اطاعت کا مرتکب ہو رہا ہے، اور سنت موقدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لی تو پھر اس کا الگ حکم ہوگا، اور مباح کو چھوڑ رہا ہے تو مباح کو چھوڑنا کوئی گناہ ہی نہیں، اور مستحب کو چھوڑنا بھی کوئی گناہ نہیں، بس وہ خلاف اولا ہے، بہتر نہیں ہے، اس کو چھوڑنا بہتر نہیں ہے۔ تو سب کا حکم الگ الگ ہوگا۔ کوئی شخص یہ کام چھوڑتا ہے تو ان ساری چیزوں کے تعلق سے حکم الگ الگ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ فرض کے ایک بار ترک کرنے سے فاسق ہے، یعنی فرض کو ایک بار بھی اگر چھوڑ دیا تو وہ فاسق ہے، اور ترک واجب کی عادت سے بھی فاسق ہو جائے گا۔ ترک واجب کی عادت بنا لی یعنی 2 سے زیادہ مرتبہ اس نے چھوڑ دیا، اور سنت موقدہ حکم میں قریب واجب ہے۔ سنت موقدہ حکم میں قریب واجب یعنی واجب کے قریب کا مطلب کیا ہوا کہ سنت موقدہ کو بھی اگر چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو پھر اس کو بھی امام نہیں بنایا جائے گا۔ فاسق کے پیچھے نماز مکروہ ہے، اور فسق بالاعلان ہو یعنی کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرتا ہو، کھلم کھلا فرض چھوڑتا ہو، کھلم کھلا واجب کو چھوڑتا ہو، اور کھلم کھلا سنت کو چھوڑنے کا عادی ہو، سنت موقدہ کی بات چل رہی ہے، تو اسے امام بنانا گناہ، اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی کے پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب یعنی اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اور مستحب اور مباح کے ترک میں کچھ گناہ نہیں۔ یہ پہلے ہی بتا، کیونکہ مستحب کو چھوڑنا کوئی گناہ نہیں، وہ بس خلاف اولا، اور مباح تو دونوں اس کے پہلو برابر ہوتے ہیں، اس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہوتا ہے، تو اس کو چھوڑنے میں کچھ بھی گناہ نہیں، نہ ان کے تارک یعنی چھوڑنے والے کی امامت میں کچھ نقص آتا ہے یعنی کچھ کمی آتی۔ کہ کوئی مستحب کو چھوڑتا ہے تو اس کے پیچھے امامت بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کو امام بنانا جائز ہے۔ آگے سوال ہے کہ ایسا شخص جسے پیشاب کے قطرے آنے، یا ہر وقت پیٹ سے گیس خارج ہونے، یا ہر وقت زخم اور پھوڑے سے خون اور زرد پانی بہنے کی بیماری ہو، تو اس کی امامت درست ہے۔ یہ معذور کا حکم بتا رہے ہیں۔ ایسے شخص کو معذور کہا جاتا ہے، یعنی کسی کو ایسا عذر لاحق ہو گیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ عذر ایسا ہے کہ اس کو پوری نماز کے وقت میں اتنی بھی فرصت نہیں ملتی
کہ وہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، تو وہ معذور کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور معذور کے لیے اپنی نمازوں کے لیے اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت میں ایک بار وضو کر لے، اور پھر اس وضو سے وہ جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے، فرض نماز یا نفل نماز، سنت، وہ سب اس وضو سے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی فرض کا وقت جائے گا اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اب جو نیا وقت آیا، نئی نماز کا وقت آیا، تو اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا، اور پھر وہ اسی وضو سے پھر اس وقت کے اندر، جب تک اس نماز کا وقت باقی رہے گا، اس وقت کے اندر وہ جتنی نمازیں چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ معذور ہے، ایسا شخص معذور، جیسے پیشاب کے قطرے کی بیماری، مثال کے طور پر پیشاب کے قطرے کی بیماری اس کو اس انداز کی ہے کہ بالکل بھی اس کو فرصت نہیں ملتی، یعنی ہر منٹ میں قطرہ نکل جاتا ہے، ہر منٹ میں، یا ہر منٹ میں ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو یہ سب تو وضو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ تو وہ شخص معذور ہے، اور اس کے لیے وہی حکم ہے جو بیان کیا کہ ایک نماز میں ایک مرتبہ وضو کرے، ایک نماز کے وقت میں۔ جیسے مثال کے طور پر اس نے ظہر کی نماز کے وقت میں، ظہر کی نماز کا وقت جب شروع ہوا تھا، مثال کے طور پر پونا ایک بجے ابھی شروع ہوتا ہے، تو اس نے اس وقت وضو کر لیا۔ اب اس وضو سے وہ جب تک ظہر کا وقت باقی رہے گا جتنی نمازیں چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوا، عصر کا وقت شروع ہوا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا خود بخود۔ اب وہ دوسری نماز کے وقت میں پھر سے، یعنی عصر کی نماز کے وقت میں پھر سے وضو کرے گا، اب اس سے عصر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور دوسری نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن چونکہ عصر کی نماز کے بعد مکروہ، وہ نفل پڑھنا مکروہ ہے، ہاں قضا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اسی وضو سے پڑھ سکتا ہے، تلاوت قرآن بھی کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو شرعی معذور ہے، اس کو شرعی عذر لاحق ہے، تو اس کو امام بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا؟ دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ امام معذور ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہوں گے وہ معذور نہیں ہیں، وہ تندرست ہیں، ان کو کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے اور ان کو کوئی ایسا شرعی عذر لاحق نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہی ہے کہ ایسے کو امام بنانا کیسا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ایسے شخص کی امامت درست نہیں، یعنی معذور شخص صحیح اور تندرست لوگوں کا امام نہیں بن سکتا، معذور شخص کو امام نہیں بنایا جا سکتا۔ آگے سوال یہ ہے کہ امام فرض ظہر کے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھے بغیر امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ دیکھیں ظہر کی فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے وہ کون سی سنت ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا حکم بیان کیا کہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنا، ایک آدھ مرتبہ چھوڑنا اصاعت اور برا کام ہے، لیکن اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا پھر یہ بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے یا امام ہی ہے وہ سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر نماز پڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ بلا عذر 4 رکعت سنت پڑھے بغیر ظہر کی فرض نماز پڑھانا مکروہ ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے سنت کو چھوڑ دیا اور پھر فرض نماز پڑھا رہا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اور بالکل ترک کر دینے یعنی بعد فرض بھی نہ پڑھنے والے کے لیے وعید ہے، یعنی حکم کیا ہوتا ہے کہ اس بات کا لحاظ کرے اور اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ جو سنت مؤکدہ ہے وہ ظہر سے پہلے ہی اس کی ادا ہو جائے، یعنی وقت سنبھال کر جائے، ٹائم سنبھال کر جائے اور 4 منٹ 5 منٹ پہلے پہنچے اور اچھی طریقے سے وہ سنت مؤکدہ بھی پڑھ لے۔ لیکن کبھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے، کوئی عذر تھا، جلدی نہیں پہنچ پائے، لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی، تو اب اس کو بعد میں پڑھ لینا چاہیے۔ سنت مؤکدہ چونکہ اس کی تاکید آئی ہے، بعد میں پڑھ لینا چاہیے، یعنی فرض نماز ہو گئی پھر اس کے بعد 2 سنت۔ بہتر طریقہ یہ جو پہلے آ چکا ہے کہ پہلے وہ 2 سنت پڑھے پھر یہ 4 رکعت سنت جو پہلے والی جو چھوٹ گئی ہے اس کو پڑھ لے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے یعنی بعد میں بھی نہیں پڑھتا اس کے لیے وعید آئی ہے۔ وعید مطلب اس کی برائی بیان کی گئی حدیث شریف میں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ترک 4 قبل الظہر لم تنلہ شفاعتی، یعنی جس نے ظہر سے پہلے کی 4 رکعتوں کو چھوڑ دیا تو اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ دیکھیں کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کو سنت مؤکدہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی تاکید ہے۔ دیکھیے وہ تاکید اس حدیث پاک سے بھی تو ثابت ہو رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے ظہر سے پہلے یعنی ظہر کی فرض نماز سے پہلے والی 4 رکعت کو چھوڑ دیا اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ تو کتنی بڑی محرومی کی بات، وہ حضور کی شفاعت ہی تو ہم گنہگاروں کا سہارا ہے، ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی اگر محروم ہو گئے تو پھر ہمارا کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ جو نماز ہے 4 رکعت والی نماز اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلا عذر۔ اگر وہ کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو اس کی امامت مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی 1 آدھ مرتبہ 1-2 مرتبہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن چھوڑنے کا عادی ہو گیا امام
کہ وہ ظہر کی 4 رکعت سنت کو اکثر و بیشتر چھوڑتا رہتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہے، اور پہلے تو اس کو سمجھایا جائے، اگر سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کو امامت کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ آگے سوال ہے کہ اگر امام کی لڑکی لڑکے کا چال چلن درست نہ ہو تو اس کی امامت کا کیا حکم ہے؟ یعنی امام کے بیٹا بیٹی کا معاملہ، دیکھیے وہ کیونکہ پردے کی بات آ جاتی ہے، اور امام کی لڑکی اگر پردہ نہیں کرے، چال چلن درست نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پردہ نہیں کرتی، بے پردہ باہر اجنبیوں کے سامنے گھومتی پھرتی ہے، یا امام کی بیوی بے پردہ باہر گھومتی پھرتی ہے، تو پھر ایسے شخص کو امام بنانا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ امام کی لڑکی اور لڑکے کا چال چلن اگر واقعی خراب ہے اور امام ان کی حالتوں پر مطلع ہو کر بقدر قدرت انہیں منع نہیں کرتا بلکہ لڑتا ہے تو وہ دیوس اور فاسق ہے۔ وہ دیوس اور فاسق یعنی اس کی لڑکی اور اس کی بیوی بے حیائی کرتی ہے اور بے پردگی کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے، اور یہ ان کو منع بھی نہیں کرتا، قدرت ہونے کے باوجود ان کو روکتا نہیں ہے، تو یہ دیوس یعنی بے حیا کے حکم میں ہے، اور یہ فاسق ہے، اب اس کو امام بنانا درست نہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی قدرت کے مطابق روکتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق ان کو منع کرتا ہے کہ ایسا مت کرو، سمجھاتا ہے، لیکن اس کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں تو اب امام معذور ہے۔ لیکن اس کے لیے لازم اور ضروری ہوگا کہ اس چیز کا بھی لوگوں کے سامنے اعلان کرے کہ میری لڑکی بے پردہ گھومتی، میں نے اپنی طاقت کے مطابق اس کو سمجھایا ہے، میں نے جو شریعت نے مطلب جتنا سمجھانے اور جتنی مطلب اصلاح کرنے کا حکم دیا، جس انداز میں اصلاح کرنے کا حکم دیا میں اس طرح سے اصلاح کر چکا ہوں۔ یعنی اس کو بسا اوقات مارنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، باپ کو اپنی اولاد کو مارنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، تو وہی کہے کہ میں نے مار کر بھی اس کو اصلاح کر کے دیکھ لیا، لیکن مارنے کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں سدھر رہے ہیں۔ لیکن وہ ضرب شدید نہیں ہونی، یعنی ایسی مار نہیں ہونی چاہیے کہ زخم آ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، ایسی مار بھی نہیں، ہلکی والی مار ہونی چاہیے، تو ایسا مارنے کی اجازت اصلاح کرنے کے لیے، اپنی بیوی کی اصلاح کرنے کے لیے بھی اس کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن وہ مار کیسی ہونی چاہیے جس سے زخم نہ لگے اور ہڈی نہ ٹوٹے۔ تو اپنی اولاد کو بھی باپ مار سکتا ہے، تو مار کے بھی اس نے سمجھا لیا، اس کے باوجود وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور پھر بھی وہ غلط کام کیے جا رہے اپنے غلط راستے پہ، جیسے اس کا لڑکا وہ جوئے میں مبتلا ہے، شراب میں مبتلا ہے، ایسے حرام کاموں میں مبتلا ہے، اور باپ اپنے اعتبار سے اس کو سمجھا چکا ہے، پوری کوشش کر چکا ہے اپنی طاقت کے مطابق، لیکن پھر بھی نہیں سمجھا، تو اب باپ معذور ہے۔ یعنی باپ کے اوپر اب اس کا الزام نہیں آ گیا، کیونکہ وہ باپ تو سمجھا چکا ہے، اور اسی طرح اپنی لڑکی کو بھی سمجھا چکا جو بے پردہ باہر نکلتی تھی، اپنی بیوی کو بھی سمجھا چکا، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو اب وہ فاسق نہیں، اب باپ یا شوہر جو امام ہے اب وہ فاسق نہیں، لیکن طاقت ہونے کے باوجود سمجھاتا نہیں، طاقت ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود ان کو منع نہیں کرتا، ان کو روکتا نہیں بے حیائی سے، گناہوں کے کام سے، تو پھر وہ فاسق ہے، پھر وہ دیوس ہے۔ حدیث پاک میں اس کو دیوس فرمایا گیا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ جو نمازیں پڑھی ہیں ان کو پھر سے پڑھنا واجب ہے، اگر امام انہیں بقدر قدرت منع کرتا ہے، روکتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق ان کو روکتا ہے، تو پھر اس میں امام کا کوئی قصور نہیں، اس کے پیچھے نماز جائز ہوگی۔ اگر امام کے لڑکے اور لڑکی کے چال چلن خراب نہیں ہے بلکہ از روئے دشمنی لوگ الزام لگاتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دشمنی کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی باتیں امام کے تعلق سے تہمت لگائیں گے، اس کی بیوی پر تہمت لگا دیتے ہیں کبھی، اور اس کی بیوی پر جھوٹا الزام کہ اس کی بیوی کے چال چلن اچھے نہیں، یا اس کے لڑکے پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ لڑکا جوا کھیلتا جبکہ وہ حقیقت میں جوا نہیں کھیلتا، شراب پیتا جبکہ حقیقت میں وہ شراب نہیں پیتا، یا اس کی لڑکی پر الزام لگا دیا کہ وہ بے حیا گھومتی ہے، بے پردہ گھومتی، جبکہ ایسا نہیں ہے، حقیقت میں وہ پردہ کرتی ہے، تو یہ الزام ہے، اور ظاہر سی بات ہے جھوٹا الزام اگر لگایا تو اس الزام پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی، وہ غلط ہے، جھوٹا الزام لگانے والا غلط ہے، تو امام مذکور کے پیچھے سب کی نماز جائز ہے، سب کو نماز پڑھنا درست ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ الزام جھوٹا ہے، جب الزام جھوٹا ہے اور تو ایسی صورت میں امام بے قصور ہوگا، الزام لگانے والوں سے ثبوت مانگا جائے گا، جو جھوٹا الزام لگا رہے ہیں یا جو جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ ثبوت پیش کرو، گواہ پیش کرو، تم جو یہ بات امام کی لڑکی کے بارے میں بول رہے ہو یا امام کے لڑکے کے بارے میں یا امام کی بیوی کے بارے میں بول رہے ہو تو اس پر گواہ پیش کرو۔ اگر وہ گواہ پیش کر دے تو وہ پھر بات ثابت ہو جائے گی، وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن ان کے پاس اگر کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ الزام جھوٹا لگا رہے ہیں، جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، تو پھر ان کے الزام پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی اور امام کے پیچھے نماز جائز ہوگی۔ آگے دیکھیے سوال آ گیا کہ معذور اپنے جیسے معذور
یا اپنے سے زیادہ عذر والے کی امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس سے پہلے جو آیا کہ کوئی شخص شرعی معذور، پیشاب کے قطرے کی بیماری یا ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، یا زخم بہتا رہتا ہے، زخم سے خون نکلتا رہتا ہے یا پیپ نکل رہتا ہے، زرد پیلا پانی نکلتا رہتا ہے، تو اس کو امام نہیں بنایا جا سکتا۔ تو وہاں مسئلہ اور وہ مسئلے کا مطلب یہ تھا، وہاں پر جو مسئلہ بیان کیا گیا کہ ایسا شخص صحیح اور تندرست لوگوں کا امام نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر کوئی معذور ہے تو وہ اپنے جیسے معذور کا امام بن سکتا ہے یا نہیں، یا اس سے زیادہ عذر والے کا امام بن سکتا ہے کہ نہیں؟ جیسے مثال کے طور پر امام ایسا ہے کہ اس کو پیشاب کے قطرے کی بیماری، اب اس کے پیچھے 2-4 مقتدی وہ خود ایسے ہیں، ان کو بھی یہی سیم بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ اس کو بھی پیشاب کے قطرے کی بیماری ہے، 2-3 لوگ اس کے پیچھے آئے ان کو بھی پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے، تو ان کا یہ امام بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ اچھا، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امام کو پیشاب کے قطرے کی بیماری، جو مقتدی 2-3 لوگ آئے ہیں ان کو پیشاب کے قطرے کی بیماری، ساتھ میں ہوا خارج ہونے کی بیماری، یعنی ان کے عذر اور زیادہ ہے، ایک دوسرا عذر بھی موجود۔ اچھا، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں کا عذر الگ الگ ہے، دونوں معذور ہیں، امام اور مقتدی دونوں معذور ہیں، لیکن دونوں کا عذر الگ الگ، امام کا عذر الگ اور مقتدی کا عذر الگ ہے، جیسے امام کو پیشاب کے قطرے کی بیماری اور مقتدی کو ہوا خارج ہونے کی بیماری، تو یہ الگ صورت ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں اب امامت درست ہوگی کہ نہیں، اور ایسے امام کے پیچھے وہ معذور اقتداء کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ مسئلہ ہے، اس کی تفصیل ہے۔ جواب دیتے ہیں کہ معذور اپنے مثل یا اپنے سے زائد عذر والے کی امامت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے مثل یعنی سیم عذر اس کو بھی ہے، مقتدی کو بھی، تو وہ اس کا امام بن سکتا ہے، یا اس سے زیادہ عذر ہے مقتدی کے اندر تب بھی وہ امام بن سکتا ہے۔ کم عذر والے کی امامت نہیں کر سکتا، یعنی جیسے امام کو 2 عذر لاحق ہیں لیکن جو مقتدی اس کے اندر ایک ہی عذر ہے، تو اب وہ اس کی اقتداء نہیں کر سکتا، اور امام ایسے کی امامت نہیں کر سکتا۔ اور اگر امام و مقتدی دونوں کو 2 قسم کے عذر ہوں، دونوں کے عذر الگ الگ ہیں، دونوں کے عذر الگ الگ، مثلا ایک کو ریاح کا مرض ہے، یعنی مثال کے طور پر امام کو ہوا خارج ہونے کا مرض ہے اور مقتدی کو قطرے آنے کا مرض ہے، پیشاب کے قطرے آنے کا مرض ہے، تو اب ایک دوسرے کی امامت نہیں کر سکتا، کیونکہ دونوں کا عذر الگ الگ ہو گیا۔ اب دونوں کا عذر سیم ہوتا تو وہ امامت درست ہوتی، یا امام کے مقابلے میں مقتدی کا عذر زیادہ ہوتا تب بھی امام اس کو بنایا جا سکتا تھا، لیکن اب دونوں کے عذر ہی الگ الگ ہو گئے، تو ایسی صورت میں اب دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی امامت نہیں کر سکتا۔ آگے سوال ہے کہ معذور اپنے جیسے معذور کی اقتداء کر سکتا ہے یا نہیں؟ نیز ایک عذر والا 2 عذر والے کی اقتداء کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جواب اوپر ضمناً آ چکا ہے۔ جواب دیتے ہیں کہ معذور اپنے مثل معذور کی اقتداء کر سکتا ہے، یعنی سیم عذر ہے، امام کو بھی پیشاب کے قطروں کی بیماری اور اس کو بھی پیشاب کے قطرے کی بیماری، تو وہ اس کی اقتداء کر سکتا ہے، اور ایک عذر والا 2 عذر والے کی اقتداء نہیں کر سکتا۔ ایک عذر والا 2، یعنی جو مقتدی ہے اس کو مثال کے طور پر صرف پیشاب کے قطرے کی بیماری، لیکن امام کو پیشاب کے قطرے کی بھی بیماری اور ہوا خارج ہونے کی بھی بیماری، یعنی 2 عذر ہے، تو اب یہ جو پیشاب کے قطرے کی بیماری والا ہے وہ ایسے 2 عذر والے امام کی اقتداء نہیں کر سکتا، نہ ایک عذر والا دوسرے عذر والے کی اقتداء کر سکتا ہے، یعنی دونوں کے عذر الگ الگ ہیں تو دونوں ایک دوسرے کا امام نہیں بن سکتے، اور 2 عذر والا ایک عذر والے کی اقتداء کر سکتا ہے، یعنی کوئی مقتدی ایسا ہے کہ جس کو 2 بیماریاں ہیں تو وہ ایک بیماری والے شخص کو امام بنا سکتا ہے، جبکہ وہ ایک عذر اسی کے 2 میں سے ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مقتدی کے اندر 2 عذر ہیں، جیسے مثال کے طور پر مقتدی کو پیشاب کے قطرے کی بھی بیماری اور ہوا خارج ہونے کی بھی بیماری، لیکن امام کے اندر ایک ہی عذر ہے، لیکن وہ ایک عذر ان دونوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے، یعنی یا تو پیشاب کے قطرے کی بیماری ہو یا ہوا خارج ہونے کی امام کا، یعنی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک سیم عذر ہونا چاہیے، تب اس کی امامت درست ہوگی، ورنہ درست نہیں ہوگی، کیونکہ پھر وہ الگ عذر میں آ جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر مقتدی کے اندر یہ دونوں عذر تھے، پیشاب کے قطرے کی بیماری اور ہوا کے خارج ہونے کی بیماری، لیکن امام کے اندر کوئی تیسرا ہی عذر ہے ان دونوں کے علاوہ، جیسے امام کو زخم ہے، وہ زخم بہتا رہتا ہے، زخم سے پانی نکلتا رہتا ہے، یہ تیسرا عذر ہو گیا جو ان دونوں کے علاوہ ہے، تو اب اس کو امام نہیں بنایا جا سکتا۔ اب یہاں پہ شرائط اقتداء بیان کرتے ہیں، اقتداء کے شرائط مطلب امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے شرائط، جو امام کے پیچھے مقتدی بنتے ہیں، جو امام کے پیچھے جماعت میں شامل ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا شرطیں ہیں، یہ بات بھی توجہ دینے کی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت اہم چیزیں بیان کریں گے، کیونکہ عام طور پر ہم تو اقتدائی میں نماز پڑھتے ہیں، امام تو خاص لوگ ہوتے ہیں، لیکن عوام جو ہوتی ہیں وہ تو عام طور پر امام کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ شامل ہو کر اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ان شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اقتداء کی 13 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط نیت اقتداء، یعنی جو مقتدی ہیں ان کو اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے،
یہ شرط ہے، یعنی وہ یہ نیت کرے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، الگ سے نماز پڑھنے کی نیت کر دی، اگرچہ جماعت میں شامل ہو کر کھڑا ہوا ہے لیکن امام کی اقتداء کی نیت نہیں کی تو اس کی اقتداء درست نہیں ہوگی۔ امام کی اقتداء کی نیت ہونی چاہیے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے وہ نیت میں وہ لفظ آتا ہے، پیچھے اس امام کے وہ لفظ آتا ہے، تو یہ اقتداء کی نیت شرط ہے۔ دوسری شرط، اور اس نیت اقتداء کا تحریمہ کے ساتھ ہونا یا تحریمہ پر مقدم ہونا بشرطے کہ صورت تقدم میں کوئی اجنبی نیت و تحریمہ میں فاصل نہ ہو۔ کیا مطلب ہوا کہ یہ جو نیت ہے، اقتداء کی جو نیت ہے وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ پائی جانی چاہیے، وہاں پہ موجود ہونا اس کا ضروری۔ جب تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہوں اسی وقت یہ نیت موجود ہونی چاہیے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، یا اس سے پہلے نیت پائی جانی چاہیے۔ جیسے ہم گھر سے نکلے ہیں، ہم گھر سے نکلے تو یہی نیت کر کے نکلے، ہمیں معلوم بھی ہے کہ ہمارے امام صاحب، ہماری مسجد کے امام صاحب کون ہیں، ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم عام طور پر اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو ہماری وہیں سے نیت ہو گئی کہ ابھی جا کر میں ہم اپنے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھوں گا، تو یہ نیت ہو گئی، اقتداء کی نیت ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں ضروری ہوگا کہ اگر تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کر رہے ہیں تو تکبیر تحریمہ میں اور نیت میں ان دونوں کے درمیان کوئی دوسری اجنبی چیز آنی نہیں چاہیے، فاصل نہیں ہونی چاہیے، یعنی دونوں کو جدا کرنے والی پھر کوئی اجنبی چیز نہیں آ جائے۔ اجنبی چیز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسی چیز جو نماز کے منافی ہو، جو نماز کے اعمال میں سے نہیں، جو نماز کے اذکار میں سے نہیں، جو نماز کے افعال میں سے نہیں، ایسی کوئی چیز۔ جیسے مثال کے طور پر نیت تو کی تھی، وہاں گھر سے نکلتے ہی نیت کر لی تھی کہ میں ابھی جا کے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھوں گا، لیکن وہاں سے نکلا کو درمیان میں کوئی ساتھی مل گیا، اس سے بات چیت کرنے لگ گیا، اس سے گفتگو، تو اب یہ گفتگو جو ہے وہ نماز کے منافی ہے، یہ اجنبی فعل نیت اور تکبیر تحریمہ کے بیچ میں آ گیا، اب وہ نیت بیکار ہو جائے گی، اب اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب جو مسجد میں آئے گا اور اقتداء کرنے جا رہا ہے تو پھر سے اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہوگا۔ یہ ہو گئی شرط۔ اب تیسری شرط، امام اور مقتدی دونوں کا ایک مکان میں ہونا۔ ایک مکان مطلب ایک جگہ میں ہونا، جگہ ایسا نہ ہو کہ جگہ بدل جائے، امام دوسری جگہ میں ہو مقتدی دوسری جگہ میں ہو، ایسا نہیں، امام الگ مکان میں ہو اور مقتدی دوسرے مکان میں ہو، یہ درست نہیں، یہ جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو یوں مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ گھر ہی الگ الگ ہے، یہ جیسے مسجد، یہاں پہ مسجد میں امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی شخص یہاں پہ یہ ساجد بھائی کے گھر میں اقتداء کی نیت کر لے، تو یہ مسجد الگ اور گھر الگ، مسجد ایک الگ مکان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مسجد کو ایک ہی جگہ، یہ پورے کے لیے ایک ہی نام بولا جاتا ہے، پورے احاطے کے لیے ایک ہی نام یعنی مسجد بولا جاتا ہے، تو یہ ہو گیا ایک مکان اور یہ ہو گئی ایک جگہ۔ لیکن یہ ساجد بھائی کا گھر مسجد سے خارج ہے، ساجد بھائی کا گھر الگ مکان ہو گیا، الگ جگہ ہو گئی، تو یہاں امام ہے، ساجد بھائی کے گھر میں اگر کوئی کھڑا ہو کر وہاں سے اقتداء کی نیت کرے گا تو یہ درست نہیں۔ امام اور مقتدی کا ایک ہی جگہ میں ہونا